شروع کریں؟ ہاں نازیہ آپ ہاں شروع کریں. میں ایکچولی ویلکم کر چکی ہوں سب کو, تو آئی واز جسٹ ویٹنگ فار یو ٹو اسٹارٹ. اوکے اوکے. میں سورہ فجر کی تلاوت کر رہی ہوں اردو ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلك قسم لذی حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا تعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل.
وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. صدق اللہ علی العظیم. صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد شکریہ نزیہ، بہت بہت. ہم سب کا سورہ فجر اور اس کے معنی سے آپ نے ہمیں انلائٹن کیا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اور اب میں درخواست کرتی ہوں انسیہ سے کہ وہ بارگاہ آل محمد میں سلام پیش کریں، اور اس کے بعد اریبہ سے کہ وہ بھی اپنا سلام پیش کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد. مقتل میں کچھ آوارہ وطن آئے ہوئے ہیں. مقتل میں کچھ آوارہ وطن آئے ہوئے ہیں. لٹ جانے کی پہلے سے خبر پائے ہوئے ہیں. مقتل میں کچھ آوارہ وطن آئے ہوئے ہیں. شیلاش جواں دل سے جو لپٹائے ہوئے ہیں. شیلاش جواں دل سے جو لپٹائے ہوئے ہیں. یہ صبر ملک دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ صبر ملک دیکھ کے گھبرائے ہوئے ہیں. خیمے میں بھلا آئیں گے کس طرح سے اکبر. خیمے میں بھلا آئیں گے کس طرح سے اکبر. برچھی کی یعنی سینے سے لپٹائے ہوئے ہیں. برچھی کی یعنی سینے سے لپٹائے ہوئے ہیں. اس طرح سے میدان میں وغا کرتے ہیں اکبر. اس طرح سے میدان میں وغا کرتے ہیں اکبر. جیسے کہ جوانی کی قسم کھائے ہوئے ہیں. جیسے کہ جوانی کی قسم کھائے ہوئے ہیں. اب کون ہٹا سکتا ہے دریا کی حدوں سے. اب کون ہٹا سکتا ہے دریا کی حدوں سے. عباس تو پرچم کی طرح چھائے ہوئے ہیں. عباس تو
परचम की तरह छाए हुए हैं। नाशाद जवानी पे नजर करती हैं लैला, नाशाद जवानी पे नजर करती हैं लैला। अकबर जो इजाजत के लिए आए हुए हैं, अकबर जो इजाजत के लिए आए हुए हैं। किस तरह से मैदान में शह भेजे अकेला, किस तरह से मैदान में शह भेजे अकेला। पामालिए कासिम की खबर पाए हुए हैं, पामालिए कासिम की खबर पाए हुए हैं। मक्तल में कुछ आवारा वतन आए हुए हैं, लुट जाने की पहले से खबर पाए हुए हैं। मक्तल में कुछ सलवात। जज़ाकल्लाह नज़ीर इंसिया, बहुत खूबसूरत आपने सलाम पढ़ा, अल्लाह जज़ा दे आपको। और अब मैं अरीबा बतूल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बारगाह आले मोहम्मद में सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो बला पहुँच कर ज़ैनब ने शह से पूछा, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। इस सरज़मीं पर मैंने जब से कदम रखा है, ना जाने दिल क्यों मेरा इतना धड़क रहा है, दम घुट रहा है मेरा। ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। रोने की आ रही है इस दश्त से सदाएं, आओ करीब भैया लूं आपकी बलाएं। दुश्मन बनी है दुनिया, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। डर है मुझे मेरा घर बर्बाद हो न जाए, उजड़ा हुआ ये सहरा आबाद हो न जाए। जल्दी बताओ भैया ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। महसूस मुझको भैया कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि इस ज़मीं का
ہر ذرہ رو رہا ہے، دل پھٹ رہا ہے میرا، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ آنکھوں میں اشک بھر کر کہتے ہیں شاہ والا، یہ وہ جگہ ہے جس میں لٹ جائے گا یہ کنبہ، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے۔ اس خاک میں ہمارا نور جگر ملے گا، اے بہن تجھ کو میرا نیزے پہ سر ملے گا، کرنا نہ کوئی شکوہ، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے۔ سوکھے ہوئے گلے پر کھائے گا تیر اصغر، اس خاک میں ملے گا میرا جوان اکبر، برباد ہوگا کنبہ، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہ دشت کربلا ہے۔ کرب و بلا پہنچ کر زینب نے شہ سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ بہت پردرد اور بہت بہترین آپ نے سلام پیش کیا ادیبہ، جزاک اللہ۔ اور کربلا کے لیے جو کہیں جاگ اٹھی تقدیر تیری اے زمین کربلا، لال زہرا کا تیرے دامن میں سو جانے کو ہے، یہ تیری قسمت ہے مٹی بن گئی خاک کے شفا، عرش کا تارا تیرے ذروں میں مل جانے کو ہے۔ اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہماری ذاکرہ جو بہت عزیز ذاکرہ ہیں، عاصمہ زینب، بہت پسندیدہ ہے سب لوگوں کو، ان کی ماشاءاللہ مجلس بہت پسند آ رہی ہے، اور اللہ ان کو اور علم میں اور توفیقات میں اور ٹیلنٹ میں اضافہ کرے، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی مجلس کو خطاب کریں۔ عاصمہ۔ الہی آمین، اور بہت بہت شکریہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين
وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم من شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سورہ حجرات کی آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے کئی دن سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل کیا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد تمہیں شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے، یعنی جس کے پاس جتنی پائٹی ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس ذیل میں چند باتیں اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں، اور انشاءاللہ چند باتیں اللہ کی مدد سے آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ کل جیسے کہ ہم نے گفتگو کی اور کربلا کی خواتین سے متعلق کہ کس طریقے سے کربلا کی خواتین ایک انکریجمنٹ، ایک سورس آف انسپریشن بنی اپنے گھر کے مردوں کے لیے، اپنے گھر کے اپنے شوہر یا اپنے بچوں یا اپنے بھائیوں کے لیے کس طریقے سے وہ انسپریشن بن کے سامنے آئیں، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ اور اس کے بعد اس سے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آیا، یعنی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو رہ گیا تھا کل کی مجلس میں، اس کو آج مکمل کر کے اور آج کی بات کو آگے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ عورت کی عظمت کے لیے، اس کی بلندی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے حد درجہ ضروری ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو، یعنی اس کے پاس علم ہو، اس کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ جب ایک مرد ایجوکیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک فرد ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جب ایک عورت ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو ایک پورا خاندان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ ہمیں کربلا کے میدان میں یہ ایجوکیشن صرف انگریزی بولنا نہیں ہوتا ہے، ایجوکیشن چند الفاظ کو سمجھنا نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ نالج اور ایجوکیشن کی میننگ کو ڈیپلی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ لٹریسی اور ایجوکیشن میں فرق ہوتا ہے، لٹریسی اور نالج میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم سے کہا جا رہا ہے صرف لٹریٹ ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ایجوکیٹڈ ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی عورتوں کے پاس جو مینرزم پایا جاتا ہے، جو سمجھ پائی جاتی ہے، آج کی عورت بھی آپ چاہے جتنا آج کے سماج کو ترقی یافتہ سمجھ لیں، اس کے باوجود بھی آپ کو یہ دیکھنے کے لیے بہت بڑا طبقہ ایسا دیکھنے کے لیے ملے گا جس میں عورت کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنی انڈیویجویلٹی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے پاس خود اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے کہ جو گھر کا اگر الیکشن کا ٹائم آیا، گھر کا مرد یہ طے کرے گا کہ ووٹ کس کو دیا جائے گا۔ اب عورت ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں ایک فرد کسی کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا فرد کسی کو سپورٹ کرتا ہے، ہم کسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، شوہر کسی کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ تو یہ حق، یہ سمجھ، یہ فکر ہونا کہ میری کیا رائے ہے، عورت کی انڈیویجویلٹی، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی، اس کے پاس علم ہوگا، اس کے پاس سمجھ ہوگی، تو ڈیسیژن میکنگ کی جو ابیلٹی ہے کہ ہم یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی اس طرح اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر عورت اپنے گھر میں 2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑی ہوئی ہے، شوہر کے گردن پہ تلوار رکھے ہوئے ہے، باپ کے سینے پہ چڑھی ہوئی ہے کہ بھائی میری تو ایک انڈیویجویلٹی ہے، میری تو ایک پسند ہے اور میں تو ایک الگ فرد ہوں۔ نہیں، کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب گھر میں فساد نہیں ہوتا ہے، ایجوکیشن کا مطلب گھر میں لڑائی نہیں ہوتی ہے بلکہ صلح اور سلامتی ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کا مطلب گھر میں پیس ہوتا ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، گھر میں آرام ہوتا ہے۔ کہنے کا کل مقصد یہ ہے کہ عورت میں بھی یہ سمجھ، یہ فکر، یہ فہم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس میں بھی ڈیسیژن لینے کی ابیلٹی پائی جانی چاہیے، جو کہ کربلا کی خواتین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کربلا کی خواتین نے اپنی مرضی سے، کوئی کربلا میں امام حسین کسی کو زبردستی لے کر نہیں آئے، ایک فرد بھی کربلا میں زبردستی نہیں آیا ہے۔
بلکہ امام حسین تو یہ کہتے رہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں, جس کو جانا ہے میرا ساتھ چھوڑ دو. میری مدد کرنے والوں کے راستے روکے جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کے جانے والوں کے راستے نہیں روکے جا رہے. شب عاشور روشنی بجھا کر بھی امام حسین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم میں سے جو میرا راستہ میرا ساتھ چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے, جا سکتا ہے, اور میں تمہارے گلوں سے اپنی بیعت کا طوق بھی اتارتا ہوں, جو جدھر جانا چاہے جائے, جنت کا میں ضامن ہوں, جنت تمہاری کہیں نہیں جا رہی, جنت تمہیں مل جائے گی. لیکن اس کے باوجود نہ انصار میں سے, نہ امام حسین کے جو ان کے مرد ساتھی تھے ان میں سے کسی نے پیر پیچھے قدم ہٹائے, نہ عورتوں نے قدم پیچھے ہٹائے. تو یہ ڈیسیژن لینا, یہ سمجھ ہونا کہ ہمیں امام حسین کا ساتھ دینا ہے. عورتیں تھی, کہہ سکتی تھی کہ بھائی ہم میدان جنگ میں جا کے کیا کریں گے, ہمارا کیا کام, آپ جنگ کر رہے ہیں, بھائی مردوں کو جنگ کرنی ہے, مرد جائیں, ہم کیا کریں گے جا کے, ہمیں واپس بھیج دیجئے, ہم گھر جاتے ہیں, ہم کیوں یہاں پہ ہیں. لیکن امام حسین کے ساتھ آنا اور ان کے ساتھ تمام تکلیفوں کو اور تمام پریشانیوں کو برداشت کرنا, یہ بتاتا ہے کہ جب عورت تعلیم یافتہ ہو, علم ہو, معرفت ہو, تو اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ کی ابیلٹی پائی جاتی ہے, اور پھر اس طرح کے روشن کردار ہمارے سامنے ابھر کر آتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تھوڑا سا ایک حصہ تھا جو کل کی گفتگو میں رہ گیا تھا. اب آج کی ہم گفتگو کو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ لفظ تقوی کا ذکر ہو رہا ہے, تو مجھے تصور پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ تقوی لفظ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہو, تھوڑے سے ڈسکشن کی ضرورت ہو کہ آخر تقوی ہوتا کیا ہے. کیونکہ بہت سے الفاظ ہم اپنی زندگی میں سنتے ہیں, لیکن اکثر اس پہ ہم سپرفیشلی ہم سمجھتے ہیں, لیکن حقیقتاً جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں, ہم سمجھ نہیں سکے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یا اگر ہمیں کسی کو سمجھانا پڑ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے ہمیں الفاظ نہیں مل رہے کہ ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھائیں. اس لیے مجھے لگا کہ بچے بھی موجود ہوتے ہیں مجلس میں, چھوٹے بھی موجود ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو کہ لفظ تقویٰ کو ایکسپلین کیا جائے. لیکن ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنی ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا ذکر کرتی چلوں تاکہ میری بھی نالج میں اضافہ ہو جائے, ری انفورسمنٹ میرے لیے بھی ہو جائے, اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ری انفورسمنٹ ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. تقویٰ کو اگر ایک لفظ میں ایک ورڈ دیں تو تقویٰ کا معنی ہے گاڈ کانشیسنس, وجود خدا کا احساس ہونا, یعنی خوف خدا ہونا, گناہوں سے دوری اختیار کرنا, ہر اس کام سے دور ہونا جو خدا کو ناپسند ہے, اور ہر اس کام سے قریب ہونا جو خدا کو پسند ہے. جیسے دعائے عرفہ میں امام حسین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا خدا, میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے کوئی کسی جابر اور ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے, اس طرح تجھ سے خوف سکھاؤں. اور پھر جو محبت ہے وہ جیسے والدین کی محبت ہوتی ہے اس طرح میں تیری محبت کو بھی محسوس کروں. تو کیا وجہ ہے کہ اچھا یہاں پہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ یہ چیز بھی بہت بار کہتے ہیں کہ خوف خدا, خوف خدا. خوف خدا کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہے خوف خدا کا, خوف کس چیز کا, کیا معنی ہے خوف خدا کے, کہ ہم خدا سے کس طرح ڈریں. اگر کہا جائے کہ خوف خدا تو کیا مطلب ہوا خوف خدا کا. اب ہم خوف بہت طرح سے ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. کسی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے, کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے, کوئی کاکروچ سے ڈر جاتا ہے. یعنی سب کے اپنے اپنے خوف ہوتے ہیں, اور انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے. تو معاذ اللہ نعوذ باللہ, خدا کوئی ایسی ڈراؤنی چیز ہے کہ جس سے انسان ڈر جائے, خوف زدہ ہو کہ یہ یعنی کہ اب ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں تو ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں. نہیں, خوف خدا کا مطلب ہے کہ خدا کی ناراضگی کا خوف, کہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں, جس سے بھی, یعنی جس سے آپ بے پناہ اور ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, بے پناہ محبت, اس کا تصور کریں اور یہ سوچیں کہ آپ کی کسی بات سے وہ ناراض ہو جائے اور بے انتہا ناراض ہو جائے, تو کیا دل کا عالم ہوگا. نہ چین آئے گا رات کو, نہ ایک لقمہ کھانا کھایا جائے گا ہم سے, نہ ہمیں دن میں سکون ہوگا, کسی چیز میں دل نہیں لگے گا جب تک کہ ہم اپنے اس ناراض شخص کو منا نہ دیں.
ہم نے کتنی بار اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ خدا ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، خدا ہم سے خوش ہے کہ خدا ہم سے ناخوش ہے؟ دعائے کمیل کا، یعنی دعائے کمیل میں تو کہتی ہوں کہ عربی پڑھتے رہے انسان، لیکن بہتر ہے کہ پہلے ترجمے پہ انسان غور کرے۔ دعائے کمیل کا بہترین جملہ ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں جہنم کی گرمی اور جہنم کی تمازت کو تو برداشت کر لوں، مگر جو تو اپنی نظر کرم میری طرف سے پھیر لے گا اور میری طرف نہیں دیکھے گا وہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور تقویٰ یہی ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خلاف جانے سے خوف زدہ رہے، اور اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں، یا ڈیوائن جسٹس اور اللہ کا جو عذاب ہے اس سے خوف زدہ ہونے کو خوف خدا کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں تقویٰ سے ریلیٹڈ کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کر دوں گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کا جو فطرت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ بلندی حاصل کرے، وہ چاہتی ہے کہ گرو کرے۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیجئے، میں ایز اے انسان اگر میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہی ہوں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا بیسٹ ایفرٹ ڈالوں، اور مجھے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے کہ میں نے بیسٹ ایفرٹ ڈالا اور اس سے میرا یا سننے والوں کا فائدہ ہوا۔ ہر انسان کی، جو انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے ڈرائیو کرے، جو جس بھی فیلڈ کا آپ تصور کر لیجئے، کوئی پینٹر ہے تو جب وہ پینٹنگ بناتا ہے تو اس کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ سڑی بسی بنا دے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بہت پرفیکٹ بناؤں، اس میں کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو۔ تو اسی طرح جب انسان، آپ دین کے میدان میں اگر سوچئے، انسان کو تصور کیجئے تو انسان آسمانوں کو چھونا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک پرندہ آسمانوں کی اونچائیوں کو چھوتا ہے۔ تو جب ایک پرندہ اڑتا ہے تو کس طرح اڑتا ہے؟ اس کے 2 پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ آسمانوں کی اونچائیوں کو چھوتا ہے۔ تو انسان کے وہ 2 پر کیا ہیں کہ وہ ایمان کی اور اللہ کی مرضی کا جو آسمان ہے اس کی بلندیوں کو چھو سکے۔ ایک چیز ہے ایمان یعنی ہمارا فیتھ، اور دوسری چیز ہے ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ جب انسان کے پاس فیتھ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو وہ خود بخود عمل کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے۔ اور جب انسان جتنا زیادہ ایکشنز کرتا جاتا ہے، جتنا زیادہ نیک عمل کرتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اس کے ایمان کو مکمل کرتا جاتا ہے، اس کے ایمان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کروں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں، اور جب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے وہی چیز اس کے ایمان کو اور اسٹرانگ بناتی جاتی ہے، اس کے ایمان کو اور مضبوط کرتی جاتی ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اسی لیے دیکھیں کہ نیک عمل جو ہوتا ہے گناہ کے دھبوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر انسان اپنے عمل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اپنے عمل کو حسین بنانا چاہتا ہے، بیوٹیفائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی چیز تقویٰ کہلاتی کہ جب ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ تقویٰ جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، 2 طریقے سے انسان تقویٰ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب وہ حرام کاموں کو چھوڑ دے، جن کاموں کو خدا نے منع کیا ہے وہ نہ کرے، اور ان کاموں کو کرے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، واجبات پر عمل کرے، حرام کاموں کو چھوڑ دے۔ تو یہ تقویٰ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ چیز تقویٰ ہے، تقویٰ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہوتی ہے، مگر اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاں یہ چیز ہے تو، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، ہم اس کو حاصل کیسے کریں۔ ہم کو یہ پتا چل گیا کہ بھائی جم کاربٹ پارک بہت اچھی جگہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن ہمیں ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہے کہ جانا کہاں کیسے ہے، وہاں تک پہنچنا کیسے ہے، اس تک ہم جائیں کس طریقے سے۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک پلان تیار کرنا پڑے گا، ایک طریقہ تیار کرنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے
ہم اس منزل تک پہنچ سکیں. سب سے پہلی اور سب سے مینڈیٹری چیز جو ہے وہ انسان کے لیے وہ ہے ریزولوشن لینا. یہ طے کرنا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو خدا کو ناپسند ہے, اور ایسا کوئی کام چھوڑوں گا نہیں جو خدا نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریزولوشن. آپ دیکھیں کہ انسان ریزولوشن لینے سے ہی سب سے زیادہ گھبراتا ہے, سب سے زیادہ بھاگتا ہے کہ میں کیسے کروں. اپنی ول پاور کو انسان کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. خاص طور سے آپ دیکھیں ڈائٹ وائٹ کے معاملے میں انسان کیا سوچتا ہے, کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ, کل آج کھا لیں میٹھا, کل سے چھوڑ دیں گے. اب وہ کل جو ہے وہ کبھی آتا ہی نہیں ہے. آج آپ کے یہاں رس گلا رکھا ہے, کل کیک ہوگا, پھر تیسرے دن رس ملائی ہوگی. اب انسان کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے. چاہے جتنا میٹھا گھر میں رکھا ہو, چاہے جتنی مزیدار چیز گھر میں رکھی ہو, لیکن کرنا کیا ہے, یہ طے کرنا ہے کہ یہ سب رکھا ہے لیکن ہم نہیں کھائیں گے, اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اگر انسان اس طرح سے ڈٹرمنیشن, اور ڈٹرمنیشن کو اسٹرانگ کرنے کا ایک طریقہ ہے, ڈٹرمنیشن کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھیں. چاہے جو ہو جائے ہم نماز اول وقت پڑھیں گے. آپ دیکھیے گا خود بخود آپ کا ول پاور اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ آپ ایک ڈیسیژن لے رہے ہیں اور اس ڈیسیژن کے اوپر پابندی سے عمل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے گا خود بخود آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے ول پاور کو آدمی اسٹرانگ بنائے, اور اپنی جو اس نے عہد کیا ہے اپنے آپ سے, جو وعدہ کیا ہے, اس سے پیچھے نہ ہٹ. آپ دیکھیں شیطان ہر موقع پر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, آج آپ سوچیں میں یہ بک سٹارٹ کرتی ہوں, چلو یہ بک بڑی اچھی ہے, اس کو پڑھتے ہیں. شیطان آئے گا, وہ کہے گا ارے آرام سے پڑھنا, ابھی بہت ٹائم ہے. ہم لوگ جیسے بک کلب میں پڑھتے ہیں تو شیطان خوب آ کے بہکاتا ہے, آج سنڈے کو ہے, آج منڈے ہے, 7 دن ہے بیچ میں, آرام سے پڑھنا. منڈے جاتا ہے, ٹیوزڈے جاتا ہے, پھر وہ سیٹرڈے رات کو آدمی آنکھوں کی میں شمع جلائے, روشن کیے, اور اپنی کتاب مکمل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی کل تو ہمیں اس پہ ڈسکشن ہی کرنا ہے. تو ریزولوشن جب لے لیں اس پر اسی وقت عمل شروع کر دیں. ہم نے طے کر لیا ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, اور کسی طرح بھی راضی کرنا ہے, اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تقوی اختیار کرے انسان. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی تو پہلی چیز ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی, یہ ریزولوشن لیا کہ ہم جو ہیں اللہ کو راضی کریں گے. ہمارا یہ پہلے ہم نے ڈٹرمنیشن طے کر لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہم علم حاصل کریں. آخرت کیا ہے, آخرت کب آئے گی, اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایز اے بندہ ہم سے, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں, ہم کس طرح کے انسان بنیں, ہمیں کس طرح کا عمل کرنا ہے. جب تک ہمارے سامنے فار ایگزامپل سلیبس ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں آئندہ سال پڑھنا کیا ہے. ہم گریجویشن میں پہنچ گئے, ہمیں پتا ہے کہ ہم انگلش لینگویج ہم نے سبجیکٹ لیا ہے, اب انگلش لینگویج میں پڑھنا کیا ہے, ہمیں سلیبس کیا دیا جا رہا ہے. جب تک ہمارا سلیبس کلیئر نہیں ہوگا ہم آگے پڑھائی کیسے کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا سلیبس کلیئر رکھیں, ہمیں پتا ہو ایگزیکٹلی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. تو آخرت کیا ہے, اس پر یقین, اس پر ایمان خوب ایف بٹ کیوں سب کر ڈالیں. کسی صاحبہ سے ہم نے بہت پوچھا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بات کا جواب کس طرح دیا جائے. آپ کے پاس جواب ہے لیکن الفاظ نہیں مل رہے کہ اس کا جواب کس طرح دیا جائے, عقائد میں یا عمل کی دنیا میں. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے, جب بھی آپ کوئی بانڈ سائن کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی اگریمنٹ سائن کرتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, پہلے اگریمنٹ کو پڑھتے ہیں, اگریمنٹ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سائن کرتے ہیں. آپ نے اسلام کا اگریمنٹ پڑھا, بچپن میں تو آپ کو لا الہ الا اللہ جو کہلوا دیا گیا وہ کہلوا دیا گیا, لیکن جب آپ بڑے ہوئے, خدا نے آپ کو عقل دی, آپ کو فہم دیا, آپ کو سمجھ دی, اب آپ کو اپنی عقل کی روشنی میں غور و فکر کرنا ہے. آپ دیکھیں اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے. ہم کسی کے کہنے سے یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ ہماری ممی نے کہا تھا کہ اللہ ایک, پنجتن 5 امام 12, تو ہم نے مان لیا. نہیں, ہمیں خود غور کرنا ہے کہ کیا اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں.
یا اس کے علاوہ آپ تصور کریں نبوت ہے، کیا اللہ نے کوئی نبی بھیجے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ امامت ہے، قیامت ہے، عدل ہے، جتنے بھی احکام ہیں یہ ہم کو اپنی عقل کی روشنی میں اس پر غور اور فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. کسی کے کہنے سے ہمیں تقلید کر کے اصول دین کو نہیں ماننا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو ہم سے یہ توقع کی جا رہی ہے، ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور جب ہم اس طرح سے علم حاصل کریں گے تو کوئی ہمیں شیک نہیں کر سکے گا. تو جب ہم اگریمنٹ پہ سائن کرتے ہیں، ہمارا اگریمنٹ کیا ہے؟ دین اسلام ہے، اور ہمارا سگنیچر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب جو دین اسلام کہہ رہا ہے وہ ہم کو عمل کرنا ہے، اس پر اب ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے. کیوں یہ چیز کھانا حرام ہے، سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو کویسچن نہیں کر سکتے. اور بہت سے احکام دین ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے ہمیں ایکسپلینیشن دیا بھی نہیں گیا ہے کہ ایسا ہمیں کیوں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز کیوں ہے؟ میرے علم میں آج تک نہیں آئی اس کیوں کا جواب. یا مغرب کی 3 کیوں ہے، یا عشاء کی 4 کیوں ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں. یقیناً اللہ ضرور جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس وجہ سے کیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا علم نہیں پایا جاتا. اسی طرح بہت سے احکام ہیں جن کے کیوں کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. پہلی چیز ہو گئی ریزولوشن، دوسری چیز ہو گئی علم حاصل کرنا، تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا، اللہ سے محبت کرنا ہے. یہ سمجھ کے رکھیں کہ اللہ جو ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی زیادہ تر اللہ سے ڈراتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ تمہیں سزا دے دے گا، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اللہ آگ لگا دے گا. اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اتنے سالوں سے نہ جانے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، آج تک کوئی سزا ملی ہے؟ اب تک تو خدا نے کوئی سزا دی نہیں. کیسے ہم سمجھ سکتے ہم اپنے رب کو جو ہر موقع پر ہم جب نماز شروع کرتے ہیں، کوئی سورہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، اور ہم اللہ کو ظالم و جابر دکھا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. نہیں، اللہ یقیناً قہار اور جبار ہے، لیکن اس سے پہلے رحمان اور رحیم ہے. اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سے محبت کریں. اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی ائمہ طاہرین، نبی، ان کے ساتھ اپنا بانڈ بنائیں، ان سے نزدیکی حاصل کریں، ان سے قربت حاصل کریں. اور اس کے بعد سب سے آخری چیز کہ اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ میں تیری راہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میری مدد فرما، میری مشکلات کو حل فرما، میرے راستوں کو آسان فرما دے تاکہ میں ان چیزوں کو حاصل کر سکوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی موضوع تھوڑا خشک ہے، میں نے گیلا کرنے کی بہت کوشش کی ہے. جیسے اکثر روٹی بہت سوکھی ہوتی ہے تو ہم سالن میں ڈبو کے اس کو کھاتے ہیں، اسی طرح میں نے موضوع خشک تھا اس کو سالن اور چاشنی میں ڈبونے کی بہت کوشش کی ہے تاکہ آپ لوگوں تک ایک پیغام اور ایک میسج کو پہنچا سکوں، اور خود یہ سمجھنے کی کوشش کی بولتے وقت کہ مجھے خود کتنا سمجھ میں آیا ہے، میں خود کتنا اس ٹاپک کو اور اس سبجیکٹ کو اپنے آپ انڈرسٹینڈ کر سکی ہوں، یہ بھی میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور یقیناً ہم سب اس راستے کے ایک ساتھ راہی ہیں، ہم سب برابر سے چل رہے ہیں، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو تقویٰ کی بلند ترین منزلوں پر پہنچا دے، اس عظیم ترین منزل پر پہنچا دے کہ جہاں پر ہم خدا کی مرضی کو حاصل کر لیں، نہ ہمیں جنت کی لالچ رہ جائے، نہ جہنم کا خوف رہ جائے، نظر میں ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو اب دیکھیں، اب اس میں اور بہت سے اینگلز اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن موضوع ایکچولی بہت خشک ہو جائے گا، اس لیے میں
فی الحال اس کو ملتوی کر رہی ہوں اور کربلا کی خواتین کی طرف پلٹ کے آتے ہیں. آپ دیکھیے کربلا کی خواتین نے تقویٰ کو اور پرہیزگاری کو اپنی زندگی میں اجاگر کر کے دکھایا. آپ کسی بھی خاتون کو کربلا کی لے لیجئے, چاہے آپ جناب فاطمہ صغریٰ جیسی شخصیت کو لے لیجئے, جناب ام سلمہ جو آئی نہیں کربلا تک, رسول خدا کی زوجہ تھی, اس وقت حیات تھی اور آئی نہیں, لیکن ان کا یقین, ان کے ایمان کی منزل دیکھیے کہ امام حسین پر ان کا اعتماد, ان کا یقین. امام حسین انہیں ایک شیشی دے کے گئے تھے جو آپ نے مصائب میں اکثر سنا ہوگا, جس میں ایک برتن جس میں خاک کربلا رکھی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ یہ رنگین ہو جائے گی, خون ہو جائے گی جب میں قتل کیا جاؤں گا, جب میں شہید کیا جاؤں گا. اور ان کی محبت اور ان کی بے قراری دیکھیے کہ کس طرح سے اس کی طرف متوجہ رہتی تھی, اس کو دیکھتی رہتی تھی کہ اب یہ, یعنی یقین تھا کہ نہیں. ہم کو کوئی اس طرح سے مٹی دے کے چلا جائے, ہم کیا اس پر اعتبار کریں گے, کیا یقین کریں گے؟ یعنی امامت پر یقین ہونا, امام حسین کے معجز نما ہونے پر, ان کے سچے ہونے پر, ان کے حق ہونے پر یقین ہونا. جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کی کا عالم دیکھیے کہ پورا خاندان, پورا گھر چلا گیا, لیکن اس بی بی نے اف نہیں کیا, کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں آئی. اسی طرح کربلا کی سب خواتین, آپ شب عاشور کے سناٹوں کو دیکھ لیجئے یا شام غریبہ کی ہلچل کو دیکھ لیجئے, آپ کو ان خواتین کا ثبات قدم, ان خواتین کی عظمت آپ کو دیکھنے کو ملے گی. آپ دیکھیں جیسے طوا جیسی خاتون, ہم نے چند دن پہلے طوا کے جناب طوا کا ذکر کیا, جنہوں جناب حضرت مسلم کو پناہ دی تھی, اپنے گھر میں پناہ دی. انسان کا یقین اس حد تک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے, اس کو کلیئر ہونا چاہیے اپنے تھاٹس میں کہ مجھے چاہیے کیا ہے, مجھے حاصل کیا کرنا ہے, میرا مقصد کیا ہے. جب تک انسان کو اپنا ٹارگٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے, ہم کربلا کی خواتین سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ ہاں وہ بہت باتقوا تھیں, ہاں وہ بہت عظیم تھیں اور بہت بلند تھیں, انہوں نے بلندیوں کو حاصل کر لیا, اب ہمیں کیا ملا, ہم نے کیا حاصل کیا؟ تو ہمارے لیے وہ درس ہیں کہ زمانہ اور حالات اور چیزیں چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہوں, لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے جانا ہے. ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی کی پرابلمز دوسری ہیں, ویسی نہیں ہے جیسی کربلا کے میدان میں تھی, ویسی نہیں ہے جیسی جناب فاطمہ کے دور میں تھی. ہر دور کی اپنی مشکلات, ہر دور کی اپنی پرابلمز ہیں, لیکن ہمیں ایک بیسک رول اہل بیت اطہار اور کربلا کی خواتین بتا گئیں کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو, اپنے وقت کے امام پر نظر رکھو, ان سے مدد مانگو, ان سے وفاداری کرو, ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہو, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھو اور عمل کے میدان میں آگے بڑھتے رہو. ہماری پرابلم, بہت معذرت کے ساتھ, کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین میں پک اینڈ چوز کیا ہے. ہمیں جو اچھا لگتا ہے یا جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں, جو ہمیں نہیں اچھا لگتا یا جو ہمارے لیے انکنوینئنٹ ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نماز اگر ہمیں ضرورت ہوئی ہم نے پڑھی, خاص طور سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جب والد ہم لوگوں کو نماز سکھاتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم لوگ اول وقت پڑھیں, اور ظاہر سی بات ہے ایز اے بچہ ہم لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے تھے, یا ہم لوگ کو بہت یاد دلانا پڑتا تھا کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھو نماز پڑھو. میرے والد نے ایک بار بہت ناراض ہو کے ہم لوگوں سے کہا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اسی لیے تمہیں اللہ یاد نہیں آتا, ابھی ایک مصیبت تم پر آئے گی اور تم سب مسلوں پہ کھڑے ہو گے. اور واقعی یقین جانیے کہ اگلے دن, میں نام نہیں لے سکتی سچویشن کا, لیکن ایک ایسی رائٹ کی جیسی سچویشن کریٹ ہو گئی. اس دور کی بات ہے کہ جب بہت ڈسپیوٹ چل رہے تھے اور ایک رائٹ جیسی سچویشن ہو گئی اور حالات شہر کے خراب ہونے لگے. اب میرے خیال سے دوسرے یا تیسرے دن کی ہی یہ بات ہے, اور ہم سب خوف اور ہراس کا شکار تھے. اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی موب اٹیک نہ کر دے, پتھراؤ نہ ہو گھر کے اوپر, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جائے. اور ہم سب بھائی بہن لائن سے مسلوں پر کھڑے ہوئے تھے,
اور جیسے ہی ہم نے اللہ اکبر کہا ہم لوگ کو پہلی چیز یہ یاد آئی کہ جب کل تک ہم آرام سے تھے تو ہمیں نماز کا وقت یاد دلانا پڑتا تھا, ماں باپ کو کہنا پڑتا تھا کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابھی تو ظہر کا وقت آیا بھی نہیں ہے, ہم تو طلب حاجت کے لیے مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما, ہمیں جو ہم رائٹ جیسی سچویشن میں گھر گئے ہیں ہمیں ہماری اس میں مدد فرما دے. یعنی اللہ کو, کبیر کا دوہا ہے بہت اچھا کہ دکھ میں سمرن سب کریں, سکھ میں کرے نہ کوئی, جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کاہے ہوئے. یعنی ہم سکھ میں, اچھائی میں, نیکی کے وقت تو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں, شکرانہ کرنا تو اس کا بھول جاتے ہیں. کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو بھی خواتین آئی ہیں, آپ دیکھیے کہ ہر موقع پر انہوں نے خدا کو یاد کیا, اور جس مقام پر لوگ شکایت کر دیتے ہیں اس مقام پر صبر اور شکر کرتی ہوئی نظر آئیں. کسی ماں کو اپنے اولاد کو بچانے کی خواہش نہیں تھی, سب نے اپنے وقت کے امام کا دفاع کیا, اپنے وقت کے امام کو بچایا. کسی نے نہیں چاہا کہ ہمارا شوہر بچ جائے, ہمارا بیٹا بچ جائے یا ہمارا بھائی بچ جائے. سب نے اپنے وقت کے امام کو بچانے کی کوشش کی. بس عزیزان محترم, آج 2 محرم ہے, میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا, بات طویل ہو گئی, لیکن امید ہے کہ میں اپنا میسج اور اپنی بات کو میں کنوے کر سکی, اور خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقویٰ کی بلند ترین منزلوں پر پہنچا دے اور ہم سے راضی ہو جائے. جب ہم اس دنیا سے اٹھائے جائیں اس وقت اللہ ہم سے راضی ہو اور کوئی گناہ ہمارے کندھوں پر نہ ہو, کوئی ناراضگی خدا کی ہمارے اوپر موجود نہ ہو. ہم توبہ کر کے اور توبہ قبول توبہ کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوں انشاءاللہ. تو عزیزان محترم, آج 2 محرم, 2 محرم یعنی وہ تاریخ جب امام مظلوم کربلا سرزمین کربلا پر پہنچے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ راستے میں تھا, ابھی کربلا کی حدود میں داخل نہیں ہوا, کہ امام حسین نے دیکھا کہ 2 سوار چلے آ رہے ہیں, دھول اڑاتے ہوئے 2 سوار چلے آ رہے ہیں. سواروں کو روکا, پوچھا کس جانب سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں. امام نے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ کہا اچھے حالات نہیں. کہا مسلم کی کوئی خبر؟ وہ دونوں سوار کہتے ہیں کہ مولا آپ کونے میں چل کر, کنارے میں چل کر بات کیجیے, ہم سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے. امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے معتمد ہیں, ان سب پر مجھے اعتماد ہے, ان سب پر مجھے یقین ہے, ان کے سامنے گفتگو کرو تمہیں جو گفتگو کرنا ہے. انہوں نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور کہتے ہیں کہ مولا جس وقت ہم کوفے سے نکلے ہیں مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کو گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. اس کے سننا تھا کہ امام حسین خیمے کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد جناب مسلم کی چھوٹی سی بچی جسے رقیہ نام سے یاد کیا جاتا تھا اس کو آواز دی کہ آؤ رقیہ میرے پاس آ جاؤ. جناب رقیہ کو بلایا, گود میں بٹھایا, سر پہ دست شفقت پھیرا, اور اس کے بعد جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ زینب فلاں مقام پر میں نے بالیاں خریدی تھیں, وہ بالیاں مجھے لا کر دے دو. بنی ہاشم کے گھر کی بچی تھی, اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ایک مرتبہ بے قرار ہو کے پوچھتی ہیں اے چچا آپ تو میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جو آپ یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اے چچا میرے بابا کی خیریت بتائیے, میرا بابا کیسا ہے؟ امام حسین نے بچی کو سینے سے لگا لیا, لیکن ہائے اس بچی کو تو سینے سے لگا لیا, ایک چھوٹی سی بچی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے, اسے گلے سے لگایا جاتا ہے, اسے دلاسا دیا جاتا ہے اور پیار کیا جاتا ہے. یہی بچی سکینہ جب یتیم ہوئی, عزاداروں خدا کسی کو یہ وقت نہ دکھائے, 4 سال کے بچے کتنے کم سن, کتنے نازک اور کتنے چھوٹے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کتنے ناز اور نخروں سے پالتے ہیں, اگر کوئی ہمارے بچے کو جھڑک بھی دے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنی اذیت ہوتی ہے. جب زینب, ام لیلہ اور رباب کے سامنے اس 4 سال کی بچی کے رخ پہ تماچے مارے جا رہے ہوں گے, کان سے گوشوارے چھینے گئے, ارے
کتنی دیر تو سکینہ حیرت کا شکار رہی ہوں گی. جس بچی سے کسی نے اونچی آواز میں کبھی گفتگو نہیں کی, کبھی کسی نے گھر میں ڈانٹا تک نہیں, کوئی آ کے تماچے مار دیتا ہے, کوئی گھڑکیاں دے دیتا ہے, کوئی کانوں سے گوشوارے چھین لیتا ہے, نہ جانے کتنی دیر تو سکینہ بے یقینی کا شکار رہی ہوگی. آزادارو 2 محرم آ گئی. حسین کربلا کے میدان میں پہنچے. جیسے ہی نزدیک کربلا, زمین کربلا پہ پہنچے, حسین کا رہوار آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جتنا ایڑ دیتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ وہاں کے رہنے والوں کو بلاتے ہیں اور امام حسین فرماتے ہیں کہ اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں. مولا نے پوچھا اور کوئی نام ہے؟ کہا کہ ہاں اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا اچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا مولا اس زمین کو زمین کربلا بھی کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بس ہماری منزل آ گئی, ہم اس زمین کے لیے بنے ہیں اور یہ زمین ہمارے لیے بنی ہے. حسین گھوڑے سے اترے, ایک خاک و غبار ایک مرتبہ اڑی اور اڑ کے جناب زینب عالی مقام کے اوپر آئی. جناب زینب بے قرار ہو گئی. اے بھیا جیسے ہی میں نے زمین کربلا پہ قدم رکھا غبار اڑ کے میرے اوپر آیا, میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. بھیا اس زمین پر نہ رکیے, اس مقام پر نہ رکیے, کہیں اور چلیے, کسی اور جگہ مقام کیجیے. میں کہوں گی شہزادی یہ تو زمین کربلا آپ کا استقبال کر رہی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ شہزادی آپ کے سر سے چادر چھن جائے گی تو کوئی چادر پہنانے والا نہیں ہوگا مگر زمین کربلا کے ریگزار اڑ اڑ کے آپ کے جسم کا حجاب کر دیں گے, آپ کے اور نامحرموں کے درمیان آ جائیں گے. بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور اس سے پہلے کہ کوئی اور فیصلہ ہوتا, خیمے لگائے جاتے, امام حسین نے پہلے اس جگہ رہنے والوں کو, قبیلہ بنی اسد کو بلایا اور اس کے بعد وہاں پر رہنے والوں اور اس جگہ کے رہنے والوں سے کہا کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. امام حسین نے اس زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد ان کو ہی ہبہ کر دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے. اور اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد ہم کل 8 دن کے یہاں پر مہمان ہیں. 10 محرم کو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, ہمیں یہاں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا. دیکھو یہ اپنے کشتوں کو, یزید کی فوج اپنے کشتوں کو تو دفن کر دے گی لیکن ہمارے لاشیں بے غسل و کفن زمین پر پڑے ہوں گے. دیکھو اگر ممکن ہو تو آ کر ہماری لاشوں کے اوپر خاک ڈال دینا اور ہمیں غسل و کفن دے دینا. اس کے بعد عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے, عورتوں سے مخاطب ہوئے. دیکھیے امام حسین بھی جانتے کہ کوئی کام عورتوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے, واضح کر رہے کہ عورتوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ڈر جائیں تو انہیں یاد دلانا کہ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے جو 3 دن کا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے, اسے غسل و کفن دے دو. اس کے بعد بچوں کی طرف مڑے, بچوں سے مخاطب ہوئے اور کہا اے بنی اسد کے بچوں, ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے ہمیں کفن اور غسل نہ دے, تو دیکھو کھیلتے ہوئے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا. آزادارو ادھر روز عاشورہ گزری, امام حسین کی مسلح لاش کربلا کی زمین پر پڑی تھی. 3 دن تک غسل و کفن نہ ملا. جب 4تھے امام کا اعجاز آئے, بنی اسد کے لوگوں کو اکٹھا کیا, امام نے غسل و کفن دیا اور امام کی کو دفن کیا کربلا کے میدان میں. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے
کربلا میں زیارت کی ہے اور کربلا میں موجود ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ آج بھی قبیلہ بنی اسد اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے. 13 محرم کو قبیلہ بنی اسد آج بھی کدال اور پھاوڑے لے کر امام حسین کے روضے کا طواف کرتا ہے اور گویا یہ کہتا ہے کہ مولا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دفن کریں گے، تو ہم آج بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہا ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا. ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں جو ہاتھ بلند ہے دعا کے لیے، ان بلند ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما. بار الہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 حسین. سمن نقوی اور لبنہ عباس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں نوحہ پڑھ کر جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دیں. اور اس کے بعد فاطمہ صبا سے ریکویسٹ ہے کہ وہ زیارت پڑھ کے اور دعا امام زمانہ پڑھا کے اس مجلس کا اختتام کریں. جی میں پڑھ رہی ہوں. حسین 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 چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا. حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کی مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھر ایک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کی مزار. دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گرد و غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر،
ضرور آئے گی سغرا ہر ایک شام و سحر. خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن سدا تمہارا مزار. سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر. دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر. لوٹے نہ دور وطن سے، لوٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار. سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. ہاں ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں، نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں. وہ جس کے دہن سے آتی، وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکار. سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. میری سکینہ کہاں اور رسن کے بند کہاں، زمین گرم پہ چلنا اسے پسند کہاں. قدم وہ پھول سے نازک، قدم وہ پھول سے نازک وہ راستے پرخار. سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار. سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار. حسین 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 حسین. آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، جو کہ ہم آسیوں کے کام آیا. آج مہمان وہ امام آیا. 3 دن بعد اے مسلمانوں، 3 دن بعد اے مسلمانوں، آب خنجر کا جس کو جام آیا. آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا. چلتے چلتے فرس رکا شیکا، چلتے چلتے فرس رکا شیکا، جو کہ مقصود تھا مقام آیا. آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا. دیے عباس نے صدا سب کو، دیے عباس نے صدا سب کو، اترو گھوڑوں سے اب مقام آیا. آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا.
برپا ہونے نہ پائے تھے خیمے، برپا ہونے نہ پائے تھے خیمے، حاکم شام کا پیام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، اس جگہ سے ہٹائیے خیمے، اس جگہ سے ہٹائیے خیمے، متواتر یہی پیام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آخر عباس کو نہ تاب رہی، آخر عباس کو نہ تاب رہی، بولے کہہ دو یہاں امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، ہے نواسا رسول کا تیرے، ہے نواسا رسول کا تیرے، کس کی خاطر تیرا پیام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، سب لڑائی کا ہو گیا سما، سب لڑائی کا ہو گیا سما، علی کا لال باہوسام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، ابھی موقع نہیں لڑائی کا، ابھی موقع نہیں لڑائی کا، لپا سرور کے یہ کلام آیا، آج مہمان وہ امام آیا، آج مہمان امام آیا، یا حسین 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 یا حسین. فاطمہ صبا زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم خفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفى، السلام علیک یا ابن علی المرتضى، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك كالإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ظلك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم مؤمن موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا روحي وجسمي لك الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل محمد فرج. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. صلی اللہ بہر ارواح انبیاء خدا، بہر ارواح اولیاء خدا، بہر ارواح چہاردہ معصوم، بہر ارواح سید مظلوم، یا الہی کریں امام ظہور کے محبوں کے ہوئے دل مسرور، ظلم اور کفر سے جہاں ہو پاک، ایک مذہب ہو قاف سے تا قاف، علماء دین کے رہیں خرسند، رتبہ علم ہو ہمیشہ بلند، دینداروں کے سب ادا ہوں دین، جو کہ ہو رنج میں وہ پائیں چین، جو کہ زیارت کے غم میں ہیں دلگیر، جلد دیکھیں وہ روضہ شبیر، خاص کر جو ہیں حاجی و زوار، رہیں امن و امان میں لیل و نہار، لا ولد جو ہیں دے انہیں فرزند، ہوئے پیدا خلق سعادت مند، جن کے فرزند ہوئے ناکارہ، ان کو کرنے کھونا آوارہ، حاجتیں مومنوں کی بر آئیں، جو کہ بیمار ہوں شفا پائیں، قید سے ہو خلاص زندانی، رہے غلے کی بھی فراوانی، بخش ہر ایک کے باپ اور ماں کو، عفو کر مومنوں کے عیسیٰ کو، خاص کر جو ہے حاضر محفل، کھول دے ان کے عقدے مشکل، اے جو پانی ازا کی محفل کا، اس کا برائے دعا دل کا، ہو ترقی میں عمر و دولت و جاہ، حاجت ان کی برائے خاطر خواہ، فاتحہ پڑھ لو سب دوستان رسول، تاکہ سب کی دعا ہو قبول۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل عليه وسلم وتوكل. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اور میں سب پڑھنے والوں کا، نزیحہ، انسیہ، اریبہ، لبنہ، سمن اور فاطمہ، صبا، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ عاصمہ، جنہوں نے اتنی محنت سے ہم لوگوں کو اتنی اچھی باتیں بتائیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. سب کو اللہ جزائے خیر دے، سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب کو جزا ملے اس کی. اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر 4 بجے ملیں گے 3 محرم کی مجلس کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ جوائن کر پائے ہوں کیونکہ 100 کی کیپیسٹی ہو جاتی ہے. آئی ایم ٹرائنگ فار لائیو اسٹریمنگ ٹمورو. تو اگر آپ سے کوئی بتائے کہ ہم نے جوائن کرنے کی کوشش کی اور نہیں ہو پائے تو شاید ٹمورو وی مائٹ بی ایبل ٹو شیئر دا لائیو اسٹریم انشاءاللہ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.